السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہزاد جعفری اور آج ہم لوگ موجود ہیں فیصل آباد حلقہ پی پی 115 میں، اور سٹی کے نائب صدر حق نواز غفاری صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے یہاں پہ موجود ہیں۔ ان کے ڈیرے پر ہم لوگ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ایک جشن کا سماں ہے، اور آج ہم ان سے ملنے آئے ہیں وزارت اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے، اور ان سے بات کرتے ہیں کہ حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب جو منتخب ہوئے ہیں اس حوالے سے۔ جی السلام علیکم غفاری صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام۔ جی سر، آپ ذرا بتائیے گا کہ آج کا جو آپ کے ڈیرے پہ جو سماں ہے خوشیوں کا، اور یہاں پہ مبارکبادیں آپ کو مل رہی ہیں، تو آپ کیا اس حوالے سے کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جعفری صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تو دیکھیں، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، اور 4 سال سے آپ نے دیکھا کہ جہاں سے یہ پاکستان مسلم لیگ نے چھوڑا تھا اس سے کوئی بھی ایک میگا پروجیکٹ سابقہ گورنمنٹ نہیں لے کر آئی، اور یہ ہمارا زرعی صوبہ ہے جہاں سے گندم پورے پاکستان کو، چاول وغیرہ زرعی اجناس ساری پوری دنیا کو ایکسپورٹ ہوتی ہیں۔ اور انفارچونیٹلی پچھلے 3.5 سال کے اگر آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں تو ہمارا یہ صوبہ بھی درآمد کرنے والا جو زرعی صوبہ تھا اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا گیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج حمزہ شہباز شریف صاحب کو اللہ پاک نے وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ صوبہ جو زراعت کے لحاظ سے خود کفیل ہے، انشاءاللہ تعالی جہاں سے 2018 میں یہ ترقی کا سفر ختم ہوا تھا وہاں سے اب شروع ہوگا۔ غفار صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت گزری ہے اس میں لوگ جو ہے وہ مہنگائی سے بہت تنگ تھے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اس میں مہنگائی کچھ ختم ہوگی یا نہیں؟ کیا اس میں؟ جی بہت اچھا سوال کیا جعفری صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ 3.5 سال میں جو کھڑوال پورے پاکستان کے ساتھ ہوا اور اسپیشلی پنجاب کے ساتھ ہوا، یہ 1 2 4 5 6 ماہ میں اگر ہم سمجھیں تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس کو سابقہ ریکارڈ پہ ہی ہم لے آئیں۔ فوری نہیں ہوگا، انشاءاللہ ریلیف نہیں ملے گا، بٹ مجھے یقین ہے کہ جس طرح خادم اعلیٰ پاکستان نے محنت شروع کی ہے، صبح 8 بجے سے لے کر رات 1 2 بجے تک وہ کام کر رہے ہیں، اس طرح مجھے امید ہے کہ حمزہ بھی کام کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان کی عوام جب ان کے ساتھ ہوگی تو مجھے یقین ہے کہ ترقی کا سفر یہاں سے ختم ہوا تھا انشاءاللہ۔ غفار صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ چینی اور بجلی جو ہے یہ خادم اعلیٰ پاکستان جو ہے ان کے ہوتے ہوئے یہ مہنگی ہوئی ہے، اور کیا اس میں ان کا کوئی کردار ہے؟ سر دیکھیں، ابھی تو 2-4 دن ہوئے ہیں ان کو اقتدار سنبھالے ہوئے، تو بجلی کی جو پرابلم آئی ہے، جو مہنگائی کی اس کی وجہ بنی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل کرائسس بھی نہیں ہے۔ پرابلم از ڈیٹ کہ ان لوگوں نے وقت پہ LNG کے سودے نہیں کیے۔ جب LNG سستی پوری دنیا ٹینڈر اٹھا رہی تھی تو یہ لوگ سوئے رہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کو یہ حکومت کے معاملات کی صحیح سمجھ ہی نہیں تھی، ان کے پاس انفارچونیٹلی اکانومسٹ کی وہ ٹیم نہیں تھی، اور انہوں نے وہ ٹینڈر اس وقت نہیں لیے جب پوری دنیا میں LNG مہنگی ہوگی، تو ہم وہ ٹینڈر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بجلی کے ریٹ بڑھے، اور انفارچونیٹلی سب سے اس سے بڑی قباحت جو ان لوگوں سے ہوئی نا تجربہ کاری کی وجہ سے کہ ان لوگوں نے وقت کے اوپر سپلائی کا خیال نہیں رکھا، جو سکھ یونٹ جو رن تھے وہ سکھ یونٹ کی شکل میں تبدیل ہو گئے، اور خادم اعلیٰ پاکستان نے 2-4 دن میں کم از کم پاکستان کے 4-5 یونٹس کو اس سطح پہ لے آئے ہیں کہ وہ اب انشاءاللہ پروڈکشن شروع ہو جائے گی، اور یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی، آپ دیکھیں گے ود ان ڈیز انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں اب واپس آئیں گے، اور کب تک ہے یہ متوقع کہ وہ آ جائیں گے؟ یہ ذرا بتائیے گا۔ یہ دیکھیں جی، ہر بندے کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ جس ملک میں پیدا ہوتا ہے اس ملک میں اس کو آنے سے روک کوئی نہیں سکتا۔ میاں صاحب علاج کے لیے گئے تھے اور انشاءاللہ اب کافی بہتر ہو رہے ہیں، جو ہی ان کی صحت ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ وہ پاکستان میں ہوں گے۔ اچھا غفار صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ بلدیاتی الیکشن جو ہیں یہ آپ کو کب نظر آ رہے ہیں؟ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس حوالے سے آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے؟ دنیا کی ترقی میں ایک چیز ہی کامن ہے، وہ ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم۔ جس ملک میں لوکل گورنمنٹ سسٹم مضبوط ہے، وہاں کے ادارے مضبوط ہیں، وہاں کی گورنمنٹ مضبوط ہے، کیونکہ یہ روزمرہ کے لوگوں کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے معاملات ہوتے ہیں، برتھ سرٹیفکیٹ کے معاملات ہوتے ہیں، وہ آن دی اسپاٹ ان کو ان کی دہلیز پہ ملتے ہیں۔ انفارچونیٹلی پچھلے 3 سال میں یہ ہوا کہ انہوں نے 5-6 یونین کونسلوں کو پہلے ہمیں انہوں نے
ایک نوٹس ایک سادہ اپلیکیشن کے ذریعے فارغ کر دیا اور اس کے بعد 5-6 یونین کونسلوں کا ایک انہوں نے یونٹ بنا دیا. اب دیکھیں CC 63 کے لوگوں کو, CC 64 کے لوگوں کو, CC 58 کے لوگوں کو وہ مدینہ ٹاؤن میں جانا پڑتا تھا. اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ آپ کا ریکارڈ کارپوریشن میں ہے. لوگ خجر خراب ہو رہے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ یونین کونسل کا بھی سلسلہ لوگوں کو ان کی دہلیز پہ جو فیسلٹیز مہیا کرنے کا وہ بھی دوبارہ شروع ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیے گا, آج جو پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہوا ہے اس کی آپ مذمت کرتے ہیں؟ وہ الزام لگا رہے ہیں گلو بٹ کا نام آ رہا ہے, اس حوالے سے کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, ادارے جب قاعدے قانون کے ساتھ نہیں چلیں گے, قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کرائسس ختم نہیں ہوں گے. جب اسپیکر صاحب کو کورٹ نے آرڈر کیا کہ آپ جا کر اجلاس کی صدارت کریں اور اس دن صرف اونلی یہی نو کانفیڈنس موومنٹ موو ہونی تھی, اعتماد کا ووٹ لینا تھا, تو جب اس نے اپنی پروسیڈنگ شروع کی ہے تو جو اس کے ساتھ ہوا مہذب معاشرے میں, یہ لوگ MPs ہیں, ممبر پنجاب اسمبلی ہیں, تقریباً 2-2.5 لاکھ کے آبادی سے یہ لوگ ووٹ لے کر آتے ہیں, اور ان کا اسپیکر کے ساتھ جو بہیو آج ہوا ہے پوری دنیا میں ہماری جاگنس آئی ہوئی ہے. اس کے بعد یہ آفٹر شاکس تھے جو چوری پرویز الہی کے ساتھ ہوا ہے. جب آپ ایک قانونی کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں تو پھر قانون ہی سپریم ہے. اس کی آپ مذمت کرتے ہیں؟ میں سب سے پہلے تو جو ڈپٹی اسپیکر قومی صوبائی اسمبلی کے ساتھ ہوا اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں, اور اس کے بعد جو یہ کام ہوا میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کی سیاست میں, اور اسپیشلی اس سے بھی آگے میں پاکستان کے عام ورکر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں سیاست میں اگریسو پن کی طرف نہیں جانا چاہیے. ہمیں مڈل وے میں رہ کر اپنے لیڈر کو کسی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے, مگر اس کی حمایت میں کسی لیڈر کو ڈسکرج بھی نہیں کرنا چاہیے, کسی کے اوپر غلط نام القاب ڈال کر بھی ان کا نام نہیں لینا چاہیے. ہمیں ایک اچھے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ حمزہ شہباز شریف کی یہ پہلی وزارت ہے, وزارت اعلیٰ, کوئی چھوٹی وزارت نہیں ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ صوبہ پنجاب جو ہے یہ ایک بڑا صوبہ ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہے یہ اس چیز کو سنبھال پائیں گے اور یہ سارے جو کرائسس ہیں اس کو یہ کنٹرول کر پائیں گے؟ انشاءاللہ یہ عثمان بزدار سے بہتر پرفارم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور دیکھیں گے آپ کہ آپ کو ہر فیلڈ میں بہتری نظر آئے گی. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے حق نواز غفاری صاحب نے جو ہمارے ساتھ بات کی ہے, وہ پر امید ہے پاکستان مسلم لیگ کی جو پنجاب کی حکومت ہے اس میں عوام کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ بہت جلد جو ہیں وہ حل ہوں گے, اور پر امید رہیں. ان کا پیغام ہے کہ جتنے بھی سپورٹرز اور ووٹرز ہیں اور جو پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس بات پر امید رکھیں کہ سابقہ حکومت کی جتنی بھی جو مہنگائی تھی اور جو بھی معاملات تھے وہ عنقریب جو ہے وہ ان کو ختم کرنے کی پوری کوشش کریں گے. جی.